لیکن میں اس وقت جو آنا چاہتا ہوں قبل قیامت کے واقعات کیا ہیں۔ قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت عام کی ہے۔ اسی مسجد میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہیں، وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، پورا عالم انسانیت خلافت علی منہاج النبوت کے سائے تلے آ جائے گا۔ یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد کرا رہا ہوں، حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل میں ہے۔ حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا ذکر فرمایا۔ دور نبوت، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، خلافت راشدہ، وہی نظام بعین ہی، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، بال برابر فرق نہیں ہوگا، علی منہاج النبوہ، نبوت ہی کے نقش قدم پر۔ یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، تیسرا دور، پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، اور کٹکھنی ملوکیت، ظالم ملوکیت، مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہو جائیں گے، وہ عیاشیاں بھی کریں گے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق غصب کریں گے، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ ملکن عاضا۔ اس کے بعد فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر چوتھا آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ۔ پہلے بادشاہ تھے، مسلمان تو تھے، بابر تھا، اکبر تھا، کوئی بھی تھا، مسلمان تو تھے، برے بھی تھے اچھے بھی تھے، مسلمان تو تھے۔ اس کے بعد تم تاج برطانیہ کے غلام ہو گئے، یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اطالویوں کے غلام ہو گئے۔ ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آخری دور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا نظام آئے گا۔ یہ 5واں دور آ کر رہے گا۔ ابھی چوتھے دور کے ہم درمیان میں پہنچے، کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں، زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔ براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے، کولونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور ولندیزی، لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے۔ بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں، اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرع میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ ابھی وہ کولونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر، اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا تسلط جمانے کے لیے، اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں۔ اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں، عالم عرب تو جا چکا، ختم ہو چکا، پورا عالم عرب۔ لے دے کر ایک وہ سوڈان باقی ہے، باقی یہ کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ عالم عرب پورا کا پورا اس شکنجے میں کسا جا چکا۔ یہود کے سامنے سرنگوں، چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہماری، یہ 2 نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، شاہ حسن و شاہ حسین، اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے سرنگوں۔ بہرحال عالم عرب گیا، یہ دوسرا جو پھندا آ رہا ہے، لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور ختم ہوگا، رہے گا نہیں۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی۔ اور 2 حدیثیں ہم نے عام کی ہیں، ایک مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب جب یہ خلافت آئے گی تو پورے کرۂ ارضی پر آئے گی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا۔ فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا،
اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پہ قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے. ہے کسی شک و شبے کی گنجائش؟ یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبوت ہے، یہ خوشخبریاں ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، اور ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں. اقبال نے تو خیر مسئلہ استعمال کیا تھا، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید. میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح معنی میں، وہ پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید. پیغمبر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے، اس کی آنکھوں کا. افاتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے؟ وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے، تم جھگڑ رہے ہو. تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ حائل ہے، اس کے سامنے تو وہ پردہ نہیں ہے. اللہ نے وہ حقائق اسے دکھائے ہیں. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. بہرحال یہ، اور تیسری حدیث حضرت مقداد ابن الاسود سے کہ اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. بعز عزیز و ذل ذلیل. یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا. گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھروندہ اس کا اسی ملک میں ہے نا. اسلام کے تابع تو وہ گھر بھی ہو گیا، لیکن وہ بد نصیب اسلام کے اعزاز سے محروم رہے گا. بعز عزیز و ذل ذلیل. یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہے قیامت سے پہلے، لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے، اور وہ عام طور پر بیان میں نہیں آتا. میری اس کتاب میں بھی اس کا میں نے بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا ہے. یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا، یہ قیامت تک نہیں رہے گا. ہر کمالے را زوالے، جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی تھی اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اس میں بھی زوال آئے. اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر اور شرک سے بھر جائے گی، اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو جائے. یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے. میں آپ کو صحیح احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس بن مالک